بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر کے اس صوبے میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، دشت ہیں، صحرا ہیں تو اس کے دامن میں خون جما دینے والی سرد وادیاں بھی ہیں اور گوادر، پسنی اور ماڑا جیسے ساحلی علاقے بھی ہیں۔ بلوچستان میں قبائلی اور سرداری نظام اپنے قدیم انداز میں آج بھی موجود ہے، اگرچہ جدید دور میں سرداری نظام پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے اور صوبے کی پسماندگی کی ذمہ داری سردارانہ نظام پر عائد کی جاتی ہے، لیکن یہ نظریہ مکمل درست نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، جب سن 70 میں لوگوں نے ووٹ دی تو میرے والد صاحب بھی ان لوگوں میں تھے جو منتخب ہوئے، اور میرے والد صاحب کیمبرج پڑھ کے آئے تھے، لوگوں نے ایک کیمبرج کو ووٹ دی۔ نواب اکبر بگٹی بھی تھے جو ایچسن سے پڑھ کے آئے، نواب خیربخش بھی تھے ایچسن سے پڑھ کے آئے۔ ہمارا پہلا ایجوکیشن منسٹر گل خان نصیر جو گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھ کے آئے تھے، جو ایک خود قلم کار، ایک شاعر، ایک تاریخ دان، ایک دانشور تھے۔ غوث بخش بیزنجو صاحب علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے۔ یہ اس وقت کی لیڈرشپ تھی جب لوگ کہتے تھے کہ سردار پڑھنے نہیں دیتے، اور اکثر لیڈرشپ باہر سے اور ادھر سے پڑھ کے آئے تھے۔ خان کلات کا ایک سکول تھا، احمد یار خان ہائی اسکول، جو پورے بلوچستان میں ریاست کلات کا جو ہائی اسکول تھا، جو اکثر بیوروکریٹس وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، ان کا تنخواہ باقی برٹش بلوچستان سے دگنا تھا۔ ہاسٹل میں کھانا پینا بھی مفت تھا۔ اب اس پہ ایک بڑا بحث ہو سکتا ہے، اور میں نے ایک آپ کے مشہور اینکر کو اس پہ چیلنج کی کہ اس موضوع پہ ایک لائیو بحث ہونا چاہیے اور وہاں اسٹوڈنٹس اور لوگ اور انٹلیکچوئلس بیٹھے رہیں۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کو برباد کرنے والے سردار تھے جنہوں نے پی آئی اے کو برباد کی، جنہوں نے اسٹیل مل کو بند کیا، جو ریلوے کو برباد کر رہے ہیں، جو وابڈا کو برباد کر رہے ہیں، جو ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، جنہوں نے بجٹس بنائے جو 10 سال متواتر اس ملک پہ حاکم رہے ہیں، تو ان کو تو ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ 40% اس ملک کے اور اداروں پہ خرچ کرتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ اس 40% کو تعلیم پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم تعلیم کی طرف جائیں۔ میں نے اپنے لائبریری کے کتابوں کو کتاب دوست موومنٹ کے تحت مختلف اداروں کے دیے۔ آئی ٹی یونیورسٹی کو بلوچستان کا ایک ادارہ ہے جو کوئٹہ میں ہے، اس کو میں نے 8,000 اپنے بہت ہی قیمتی کتاب گفٹ کیے لائبریری کو۔ میں نے سردار بہادر خان یونیورسٹی کو لگ بھگ 12,000 خواتین کا یونیورسٹی ہے، کتابیں ان کو اپنا لائبریری گفٹ کیا میں نے زیارت کا ایک ریزیڈینشل سکول ہے، اس کو کئی ہزار کتابیں دی ہیں۔ کولو، کوئٹہ اور مختلف علاقوں میں نے چھوٹے لائبریری سکولوں کو اپنے کتابیں گفٹ کیے۔ میں کتاب دوست موومنٹ کے لیے مختلف اداروں میں لیکچرز ارینج کرتا ہوں، ان سے کتاب مانگ کے اپنے صوبے میں لاتا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کو پورا ایک لائبریری، جو ایک ساؤتھ کوریا کے پاکستانی ایک انجینئر تھے، ان کا پورا لائبریری، خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں دی ہیں میں نے تربت کے یونیورسٹی کو میں نے 2,500 کتابیں دی ہیں۔ ابھی بھی کتابیں جمع کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل یہاں تعلیم اور علم میں اور کتاب دوستی میں، اسی لیے میں نے وہ موومنٹ شروع کی ہے۔ ابھی بھی میں کتابیں جمع کر کے مختلف تعلیمی اداروں، مختلف لائبریریز کو دے رہا ہوں۔ بلوچستان میں ہم جس قسم کی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرم فورسز ہیں یا پولیس ہے یا لیویز ہیں، تو جس بھی ٹائپ کا ہمارا جو پولیسنگ وہ ہے سیٹ اپ، تو ہمارے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، ہیرو ورشپ ہو رہی ہے، اور جو کمنگ جنریشنز ہیں، جو یوتھ ہے، ان میں ابھی سوشل میڈیا پہ اینڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ اٹس کوائٹ آبویس وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، یوتھ فالو کر رہی ہے، ان سے انسپریشن لے رہے ہیں، ان سے ہم کوئی اسکیئر نہیں ہو رہے، کوئی خوف زدہ نہیں ہو رہے۔ ہماری جنریشن
اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. ایز آئی ٹولڈ ارلیئر کہ ہماری اسٹیٹ, ہمارا کنٹری اوور آل بھی ہم نے اتنا بڑا ایک ٹیررزم کا جو ایک بیک لیش تھا, وار آن ٹیرر کا, وہ ہم نے فیس کیا. تو باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح, اگرچہ یہاں بلوچستان کے کچھ جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں, ہر جگہ کے اپنے ڈائنامکس ہیں, تو بلوچستان میں بھی اس سے انسپریشن لی جا رہی ہے. اور جو کمنگ جنریشنس ہیں وہ لرن کر رہے ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہے. اگرچہ ایک لیٹرل کانشیسنیس ہے, بٹ اٹ از دیئر کہ پراپرلی ایک کنٹری ایز اے کنٹری وی آل ٹوگیدر ہیلنگ فرام ڈفرنٹ کلچرس, وی بلیو ان ڈائیورسٹی, وی ریسپیکٹ دیٹ آئیڈینٹی, وی بلیو ان دا بیوٹی آف ڈائیورسٹی. So that's our strength. Having said that, یہ جو مثالیں ہیں جو ہمارے شہداء ہیں وہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے. سردارانہ نظام میں یقیناً خامیاں ہیں جسے درست کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک عوام کی اکثریت کسی نظام کو قبول نہیں کرتی اسے رائج نہیں کیا جا سکتا. بلوچستان کی عوام کی محرومی کی وجوہات سرداری نظام کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل سسٹم پر عائد ہوتی ہے. جہاں ہمارے بارڈر پہ مسلسل سمگلنگ ہوتا ہے اور سمگلروں کی آڑ میں بقول ریاست پاکستان کے افغانستان سے لوگ آتے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے ملٹی ڈائمنشن ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی بنانا ہوگا, بارڈرز بند کرنے ہوں گے, افغان مہاجر کو واپس بھیجنا پڑے گا تاکہ لوکل لوگوں میں اور ایک غیر ملکی میں فرق ہو سکے, لوگ ان کو پہچان سکیں. یہاں ہم اپنے جو ممالک ہمارے سرزمین پہ پراکسیز لڑ رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ ہمارا ناکام فورن آفس ان کے ساتھ بات کر کے ان کا راستہ روکے. یہاں جو لوگ دہشت گردی کے کیمپ شہروں کے اندر مذہب کے نام پہ کھولے ہیں ان کا راستہ روکا جائے. جو لوگ یہاں باہر سے چندہ کر کے آتے ہیں ان کو روکا جائے اور جینین پولیٹیکل کو راستہ دیا جائے تاکہ جینین پولیٹیشنز اس ملک کو اس بحران سے نکال سکیں. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ یہاں کے بلوچستان کے ڈائنامکس جو ہیں لوکل وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں, تو اور پھر ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی کو ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈیل کرتی ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے باقی جگہوں کے برعکس. تو عموماً تو یہاں پھر کوآرڈینیشن, سینٹرل کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. تو یہاں بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے, ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں اور انفارمیشن ایکسچینج ہوتا ہے. سو ہمارا کوئی بھی جو ریئیکشن ہوتا ہے لا انفورسمنٹ کی طرف سے تو وہ کمبائنڈ ہوتا ہے. اور ابھی اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی باقاعدہ ہم نے ایک ایمرجنسی پلان ڈیوائز کیا تھا اور اس کو کوآرڈینیٹ کیا تھا. سو نارملی جو ہے اگر ہم ایک ریشو دیکھیں کہ کئی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی نہیں وہ ڈٹر نہیں کیا جا سکتا یا کیا جاتا سم ٹائمز یا ہو نہیں پاتے, تو اس میں وہ یہی فیکٹر ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بھی اس کا لیپس آتا ہے تو یہ بڑا ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ایوری باڈی از کانشیس, جسٹ لکنگ آفٹر دا افیئرز آف دا تھنگس. تو بہت اچھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. بلوچستان کے دامن میں بیش بہا معدنی دولت چھپی ہے جسے بروئے کارڈ لا کر وہاں بسنے والے عوام کی پسماندگی دور کی جا سکتی ہے. ہمارے پارٹی کا ایک الیکشن مینیفیسٹو کمیٹی تھا جو میرے سربراہی میں بنا, اور ہم نے اس مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہے کہ جو ہمارے 32 ڈسٹرکٹس ہیں ان ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈیجیٹل لائبریری قائم ہو تاکہ بچے وہاں بین الاقوامی علم اور تعلیم سے مستفید ہوں
اور جو کتاب دوستی کی کمی ہے وہ اس ڈیجیٹل لائبریری سے پورا کی جائے تاکہ بچے بہتر تعلیم اور بہتر علم سے مستفید ہو اور ہمارے صوبے کا جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. اسی طریقے سے ہم نے یہ اپنے اس مینیفیسٹو الیکشن مینیفیسٹو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کو اگر حکومت ملے تو ہم ہر ڈویژن میں یونیورسٹی کیمپسز کھولیں گے اور نئے یونیورسٹی اور میڈیکل یونیورسٹیز کو ہم بنائیں گے تاکہ ہم تعلیمی پسماندگی سے ہم نکل سکیں. بلوچستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے بعد دو طرفہ سازش کا شکار ہے. ایک طرف تو نام نہاد علیحدگی پسند ہیں جو دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر مذموم کارروائیاں کرتے ہیں. دوسری جانب مذہبی انتہا پسند اور قلعدم جماعتیں ہیں جنہوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کو اپنی آباج گاہ بنا رکھا ہے اور موقع ملتے ہی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. ایک طرف ناراض بلوچ ہیں جو وسائل کی منصفانہ تقسیم کے خلاف سراپے احتجاج ہیں. صوبے کی پسماندگی کو نظام کی خرابی سے جوڑتے ہیں. ملک کے مختلف ادارے ان ناراض بھائیوں کو منانے کے لیے انہی سرداروں سے مدد لیتے ہیں. مقامی قبائل کے تعاون سے ہی پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو منایا جاتا ہے. انہی قبائل میں رئیسانی قبیلہ بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شہید نواب میر غوث بخش خان رئیسانی کا سروان ہاؤس حب الوطنی کے استارے کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس خاندان کے لوگ نہ صرف عامیت کے خلاف لڑتے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے استحکام کے لیے جان کے نذرانے بھی پیش کرتے رہے ہیں. جان کا نذرانہ پیش کرنے کا یہ سلسلہ میر غوث بخش رئیسانی سے شروع ہوا اور سراج رئیسانی نے اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ جان پیش کی. 13 جولائی 2018 کو وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں کوئٹہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مستونگ پہنچے. جلسہ گاہ ان کے حمایتیوں اور قبیلے کے افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. سراج رئیسانی اسٹیج پر اپنے ساتھیوں کے درمیان تھے کہ خودکش بمبار نے قیامت ڈھا دی. اس مذموم کارروائی میں سراج رئیسانی کے ساتھ مزید 200 افراد شہید ہوئے. ہم اپنے پاک افواج کو ناز کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بہادر پاک فوج کے جوانوں سے نوازا ہے اور ہم اپنے پاک فوج کے جوانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اس پاک وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. بلوچستان اور اس دھماکے کے فوراً کچھ عرصے بعد 25 جولائی کو ایک اور دھماکہ ہوا. اس میں بھی 20 لوگ شہید ہوئے. ہم اس وقت ان بات کو میں اپنا بات کہہ رہا ہوں, کوئی میرا بات کے ساتھ اختلاف کرے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور جو میرا دل سوچتا ہے کہ سچ ہے اس کو کہنے کا کوشش کرتا ہوں. اگر ہمدردی ہے تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ ان پالیسیز کو ریوزٹ کریں. نوابزادہ سراج رئیسانی شہید بلوچستان کے ایک ایسے سپوت تھے جنہوں نے نہ صرف اس مٹی کے لیے یہاں پہ ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا, بلکہ ان کا کردار اس حوالے سے بھی بہت اہم تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں پہ اس مشن کے تحت گزاری کہ وہ نعرے ختم کریں, وہ اس سوچ کو ایلیمنیٹ کریں جو پاکستان کے خلاف یہاں پہ پائی جاتی تھی. سراج رئیسانی شہید نے متحدہ محاذ کے نام سے ایک محاذ, ایک سیاسی گیدرنگ انہوں نے شروع کی. اس پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے وہ تمام جو قوتیں تھیں جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی. انہوں نے ایک بہت ہی جاندار آواز بلند کی. اس جاندار آواز کو
यहाँ पे न सिर्फ बहुत पजीराई मिली बल्कि लोगों ने इस हवाले से उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि एक ऐसे माहौल में जब यहाँ पे आज़ादी की एक तहरीक चल रही थी, लोग इस सूरत हाल को इस हवाले से देख रहे थे कि यहाँ पे शायद जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इसलिए गंभीर होती जा रही है कि यहाँ पे इकदामात नहीं उठाए जाते, लोगों के मसाइल हल नहीं किए जाते। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सिराज रईसानी शहीद ने एक ऐसा किरदार अदा किया। उन्होंने यहाँ पे इस सोच को परवान चढ़ाने से रोकने के लिए एक किरदार जिस तरह अदा होना चाहिए था उन्होंने वो अदा किया। बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के प्लेटफॉर्म से जिस तरह उन्होंने एक रोल प्ले किया, वो रोल इतना जानदार था, इतना मौसर साबित हुआ कि बलूचिस्तान के वो शोरी ज़दा इलाके जहाँ पे माजी में ये एक सोच पैदा हुई थी जिसमें लोग ये समझते थे कि शायद बलूचिस्तान इस इलाके में यहाँ पे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पसमानदा है, यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से तवज्जो नहीं दी जाती। ये तमाम मसाइल एक जानिब, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सोच पैदा की यहाँ पे अवाम के अंदर अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमली किरदार के ज़रिए कि वो ये साबित कर सकें। उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को ये दिखा सकें कि यहाँ पे जो इस वक्त क़याम अमन की सूरत हाल है उसमें जिस तरह खलल पैदा की जा रही है, ये उन मुल्क दुश्मन कुव्वतों की साजिश है जो यहाँ चाहती हैं कि बदअमनी फैलाएं ताकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा सके। अब जो पाकिस्तान पर इंडिया की नज़र है, साफ वाज़ेह बताऊँ ना, और अफगानिस्तान की नज़रें है। यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में दहशत गर्दी करना और यहाँ पे हालात ख़राब करना, ये दोनों हमसाए। अभी हमारे साथ अफगानिस्तान बॉर्डर जो यहाँ पे 3 घंटे का रास्ता है, साथ में इंडिया भी लगता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ से हजरात है जो इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हैं, हमारे मुल्क में अमन और अमन तबाह करने के लिए उन्होंने ये बंदे फेंके हुए मुख्तलिफ नामों से। तो इस वजह से ये कर रहे हैं। हम लोग अभी इंशाअल्लाह ताला, जैसे पहले मैंने आपसे अर्ज की थी कि हम लोग अभी एक है, अगर दुश्मन का हम लोग को पता चल जावे, हमारा पाकिस्तानी बच्चा भी बदले के लिए तैयार है। सिराज रईसानी जो पाकिस्तान का बेटा था, फर्जंद पाकिस्तान था, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत बिल्कुल अय्यां है और सब ने एक्नॉलेज किया है। तो उसकी जो शहादत हुई है और उसके साथ जो इतने मल्टीपल मैसेज की शहादत हुई है, तो ये सदमा है हमारे लिए एज ए कंट्री। तो हम इसको रियलाइज भी कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी फ्यूचर जो एक अटेम्प्ट है फ्रॉम आवर एनिमीज इस तरह की, हम उसको कैसे थवार्ट करें। तो ये एक बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इससे हमारे हौसले कोई कम नहीं हुए हैं। हमारे लोग उसी तरीके से उस डिफेंस का एक स्ट्रॉन्ग फिटिंग डिफेंस का हिस्सा है। इसमें हमारी जनरल मैसेज शामिल है, हमारा जनरल पॉपुलेस फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। बलूचिस्तान में जो अपनी रवायत है, अगर आपको हमें ये मालूम हो कि मेरे भाई को या खालाजात या चाचाजात फूफीजात को किसी ने कत्ल किया, तो हमारे उसके साथ दुश्मनी चलते हैं। शहीद हो गया, उसको दफनाने के बाद फिर हमारे फातिया होते हैं। फिर अगर कस्तन है तो हम लोग उसको दूसरे नज़र से फिर देखते हैं। अगर उसने कस्तन नहीं किया, इरादी या गैर इरादी तौर पर उसे कुछ हुआ है, तो वो फिर मेड़ के सूरत में आ जाते हैं, माफी शाफी हो जाता है। अभी हमें तो ये मालूम नहीं है कि ये हमला किसने किया,
अगर हमें मालूम हो जाए कि ये फलाना है, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जो भी हो, पाकिस्तानी कौम जो है ये बदला लेने या तो वो जानते कि अगले को पता तक भी नहीं चलता है। अभी तक वहाँ पहुँच नहीं सके हैं। मेरे ख़ानदान के लोग गए, मेरा बेटा गया है, नवाब असलम खुद गए, उनके बेटे गए, मगर एक बहुत बड़ा है, क्योंकि डेली हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी अपने अजीज़ दोस्त के फातिहा पे हम पहुँचें। उसके फ़ौरन बाद फिर 25 जुलाई को PB 31 में एक और धमाका हुआ, जिस धमाके में फिर कोई 35 के लगभग लोग शहीद हुए। उसमें हमारे कारकुन भी थे और कुछ ऐसे अनजाने लोग थे, वो भी एक फिर और हमारे पूरे सोसाइटी के लिए शौक था। सिराज रेसानी की शहादत से बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और यहाँ पे ये बात ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ के आने से बलूचिस्तान की आवाम का दिल उन्होंने जीत लिया, और यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दहशतगर्दी ने हमारा मुल्क तबाह किया हुआ है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का बच्चा जो है उसके ज़बान पर है कि नाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हमारे बच्चे जो है, अभी मैं यहाँ का आपको बताऊं कि यहाँ पे बच्चों ने जब सिराज शहीद हुआ तो सिराज रेसानी के उसमें बच्चों ने जुलूस निकाला, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और दहशतगर्द अभी वो नहीं है कि आवाम जो एक साथ नहीं है, आवाम बिल्कुल एक साथ है, एक जान है। कितने सिराज को ये शहीद करेगा, हर घर से अभी एक एक सिराज निकल रहा है। इनका कसूर ये था कि ये पाकिस्तान के सियासी निजाम में अपना हिस्सा डालना चाहते थे, वतन अजीज की तरक्की चाहते थे। दहशतगर्द इससे कबल पेशावर में इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बना चुके थे। अगरचे सिराज खान रईसानी को थ्रेट था, लेकिन वो अपने लोगों से, अपने वोटरों से जुड़े रहना चाहते थे। वो एक निडर बहादुर सरदार थे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उन्हें शहीद पाकिस्तान का लक़ब दिया, क्योंकि सिराज रईसानी रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते थे। सिराज खान रईसानी के बड़े भाई सरदार लश्करी रईसानी अपने भाई की शहादत को उसी सिलसिले की कड़ी करार देते हैं जो उनके वालिद के साहने से जा मिलती है। जब हमला हुआ उसमें 200 लोग मीर सिराज समेत शहीद हुए। मेरा छोटा भाई था। यकीनन हमारा सियासी इख्तलाफ आपस में होगा, पूरे दुनिया में होता है, मगर मेरा खून था, मेरा भाई था, उसने तकलीफ़ें, अपने बेटे की तकलीफ़ देखा। अपने वालिद के साथ जब वो था, वालिद साहब शहीद हुए, वो भी उन्होंने देखा, और मेरे लिए आज तक वो गम और दुख का बायस है। और मैं उस ट्रॉमा से, उस यानी गम से मैं निकल नहीं सकता हूँ। शायद मैं निकलना भी नहीं चाहता हूँ उससे, क्योंकि जिस तकलीफ़ में वो शहीद हुआ, उस तकलीफ़ में हमारे सैकड़ों और लोग भी शहीद हुए, और उन सब का दुख मेरा दुख है। मैं भाई के साथ साथ औरों का दुख भी डेली मैं उसको महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। उनके रिश्तेदारों के साथ हम हमदर्दी करने भी जाते हैं। अभी तक हम, क्योंकि 200 लोग मुख्तलिफ इलाकों में शहीद हुए, तो हम अभी तक वहाँ पहुँच नहीं सके हैं। मेरे ख़ानदान के लोग गए, मेरा बेटा गया है, नवाब असलम खुद गए, उनके बेटे गए, मगर एक बहुत बड़ा है, क्योंकि डेली हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी अपने अजीज़ दोस्त के फातिहा पे हम पहुँचे। पहले भी उन पे कातलाना हमले हो चुके हैं। अपने एक दूसरे बेटे हकमल रेसानी शहीद को भी वो ऐसे ही इन्हीं कोशिशों के दौरान, दुश्मनों के इन्हीं अज़ाइम के दौरान वो उनकी जो जान है उनकी वो कुर्बानी दे चुके हैं। इससे पहले उनके वालिद साहब पे जब हमला हुआ तो उसमें भी वो शदीद जख्मी हुए थे। तो अगर हम जनरली बात करें तो बलूचिस्तान के शहदा में सिराज रईसानी का नाम सर फहरिस्त है, और ये वो शहीद है जिन्होंने न सिर्फ
بلوچستان میں ایک سیاسی سوچ کو پروان چڑھایا، بلکہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنی قربانی سے یہ پیغام دیا کہ دشمن چاہے جتنی بھی کوششیں کریں، وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو مذموم سازش ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوئے گا کہ کوئٹہ میں وکلا جو کافی تعداد میں شہید ہوئے، یا ہمارا ہزارہ برادری پہ حملہ ہوا وہ شہید ہوا، وہاں پہ بہت جانے ضائع ہوئے، اور یہ مستونگ کا واقعہ 200 سے زائد افراد وہاں پہ شہید ہوئے۔ پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ بلوچ بیلٹ میں یا پٹھان بیلٹ میں بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا لگانا وہ نہیں دیتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور یہاں اس دفعہ یہ ہضم ہوا ہے کہ یہاں پاکستان پر ابھی سارے جتنا بھی قومیں ہیں، چاہے بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے ہزارہ ہو، وہ ایک ساتھ ہے، ایک آواز ہے، اور انشاءاللہ اور تعالیٰ یہ قائم رہے گا، یہ مضبوط رہے گا۔ دہشت گردوں کے منہ پہ یہ ابھی ایک تماچا ہے۔ سراج خان رئیسانی نے ایک سردار کے گھر آنکھ کھولی، لیکن ان کا انداز عوامی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے مسائل روزانہ کی بنیاد پر سنتے تھے۔ ایک اور پہلو یہ تھا کہ عام لوگوں کے مسائل میں پڑھ کے ان کو حل کرنے میں اپنا کردار وہ ادا کرتے تھے۔ روزانہ ان کے سر پہ رش ہوتا تھا، کسی نہ کسی میٹر کو، کسی نہ کسی ایشو کو حل کرنا ان کا یہ خواہش تھا، اور وہ اپنے خواہش تفریح کے شوقین تھے۔ سفر کرتے تھے سال میں 2-3 مرتبہ، اور ملک سے باہر رہتے بھی زیادہ تر ملک سے باہر تھے۔ سراج رئیسانی شہید چونکہ ایک معتبر سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جہاں دیگر مختلف پلیٹ فارم سے بلوچستان کے لیے سیاسی کردار ادا کیا، وہاں ان کی سیاسی کردار کے ساتھ ساتھ سماجی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کردار بھی بہت اہم تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے اندر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی بالخصوص اگر بات کی جائے تو شہید سراج رئیسانی نے یہاں پہ جب بلوچستان میں یہاں کے مقامی لوگوں نے، یہاں کے سیاستدانوں نے، ان معتبر سیاستدانوں نے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان میں ایک ایسی فضا اس وقت قائم ہوئی ہے جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی نامی ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی گئی۔ اس سیاسی جماعت کی قیام کے دوران ایک ایسی سوچ سامنے رکھی گئی تھی جس میں یہ کوشش کی گئی کہ بلوچستان کو ایک ایسا پیغام دیا جائے کہ یہاں پہ جو سیاسی قوتیں ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو معتبر سیاسی رہنما ہیں، وہ ایک ایسے پلیٹ فارم کا حصہ بنے جو یہاں سے حقیقی معلوم ہے بلوچستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بروکار لاتے ہوئے جب یہ سیاسی پارٹی بنی تو نوابزادہ سراج رئیسانی شہید وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ایک سامنے آ کر ایک ایسا رول پلے کیا۔ وہ اس سیاسی جماعت کا حصہ بنے۔ اس سیاسی جماعت کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے اسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ جو حال ہی میں انتخابات گزرے اس میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا اپنے مخصوص حلقے سے۔ تو ان تمام کوششوں کے باوجود اگرچہ دشمن کی جانب سے یہ کوششیں کی گئیں، وہ شہید تو ہوئے ان کے اس حملے پر، جس میں اس حملے کے دوران جہاں ان کی شہادت ہوئی وہی بہت بے گناہ دیگر شہری بھی جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود میرا ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ ہمارے وہ دشمن جو یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان میں بدامنی پھیلائی جائے، بلوچستان میں قیام امن کی جو صورتحال ہے اسے سبوتاژ کیا جائے اور انتخابات کو بالخصوص سبوتاژ کیا جائے، ان کی وہ کوششیں جو تھی وہ ناکام ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ سراج رئیسانی نے اپنے خون کی آبیاری کے ذریعے اگرچہ ایک میسج کنوے کیا ہے بلوچستان کے عوام کے ذریعے کہ آپ کتنے سراج رئیسانی ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے اس خطے کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنے وطن کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ تو پیش کریں گے، لیکن وہ کبھی دشمنوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی جانب سے یہ ایک مؤثر، ایک جاندار پیغام سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں کی جو داستان ہے وہ بہت طویل ہے۔ ہم جب بچپن میں ہی جب فٹ بال کھیلتے تھے یا سپورٹس میں ہوتے تھے، چھوٹے بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے، تھوڑے ضدی تھے، اپنے مرضی کرتے تھے، اور ہمارے گیم میں، سپورٹس میں یا ایسے بچپن کا جو کھیلوں میں بھی اپنا ضد
पूरा करने का कोशिश करते थे। सिराज खान रईसानी ने इब्तदाई तालीम कोयटा के ग्रामर स्कूल से हासिल की। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे में भी ज़ेर तालीम रहे, फिर टंडोजाम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। छोटे भाई थे मीर सिराज, हम दोनों साथ स्कूल में पढ़े। हम ग्रामर स्कूल में साथ पढ़े। कोयटा में यहाँ मिशनरी स्कूल होता था, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल। उसके बाद हम कुछ अरसे इस्लामाबाद मॉडल स्कूल में पढ़े। फिर हम दोनों भाई यूनिवर्सिटी में टंडोजाम में, हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं। मैं वहाँ से पढ़ के फारिग हो ही रहा था कि हम सब पे जाली केसेस जनरल ज़िया-उल-हक ने बनाए और हम मजबूर हुए कि अपने इज़्ज़तें, अपने जान बचाने के लिए हम फिर कुछ अरसे जिलावतनी हमने पहाड़ों में गुजारा। हमारा तालीम बिल्कुल करीब करीब मुकम्मल था। सन 83 में जनरल ज़िया-उल-हक एंड कंपनी ने एक जाली केस में हमारे ऊपर केसेस की। हम फिर उसके बाद पढ़ाई हमारी रुक गई। अमलन वो जो तालीम था उसको हम पूरा नहीं कर सके। जब मीर सिराज मेरे छोटे भाई का शहादत हुआ, उसमें 200 लोग, वो भी हमारे कौम के, वो भी मेरे भाई हैं। उनमें छोटे बच्चे भी थे, वो भी मेरे बच्चे हैं। जब उनकी शहादत हुई तो इसको भी हम एक बाकायदा साजिश ये समझते हैं कि ये तमाम अफरा तफरी बलूचिस्तान में इसलिए किया जाता है कि यहाँ के लोग अपने हुकूक को समझने के बजाय मसाइल में उलझे रहे। तो जो वाक़या हुआ यकीनन हमारे लिए अभी तक गम और शोक का बायस है, पूरे सूबे के लिए, खुसूसन हमारे खानदान के लिए। सिराज खान रईसानी बहुत निडर थे। इन पर 2011 में भी हमला हुआ था। अगरचे वो इस हमले में बच गए, मगर उनके जवान साल फर्जंद मीर अकमल खान रईसानी शहीद हो गए थे। हम सबको थ्रेट था, नवाब असलम को था, मुझे था, और हमने लिखा था सूबाई हुकूमत को कि हमारे फैमिली को भी थ्रेट है, आप हमारा प्रोटेक्शन करें। उसके बाद जितना तफ्तीश हुआ है, कम अज़ कम मैं अपना ज़ात का बात कर रहा हूँ, मैं किसी और कबीले का या ख़ानदान का नहीं, उनका अक्सर जो तफ्तीश है वो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे सच नहीं लगता है। और बलूचिस्तान तो बहुत अरसे से, पिछले कई दहाइयों से कत्लगाह बना है। तो इस तरह की वार्स, when your enemy is just within yourself, you know, amongst yourself, so इस तरह की वार्स ये बड़ी परसिस्टेंट होती हैं, लीथल होती हैं, सिलेक्टिव होती हैं और बड़ी डायनामिक होती हैं, स्टैटिक नहीं होती, कन्वेंशनल नहीं होती। तो हम इसको कोई ऐसा वो टिपिकल गोरिल्ला टाइप वार या उस तरह तो नहीं कह सकते, इसके अपने डायनामिक्स हैं टीटीपी के, और जिस तरीके से ये चीज़ें आईसिस है या बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हैं वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो it takes time for the forces, actually for everybody, to realize that this war is against the enemy. You know, our own people have turned our enemies. For this realization, it takes time. Until then, society is devastated. Social fabric is devastated. But Pakistan nation overall is very resilient one. Had there been at any other place, it would have turned into, you know, violent like Syria or any other place which we can find, Middle East, which are under war. Those societies, they have just burned themselves. But thanks to that very agrarian culture, urban culture and others as well, tribal as well, because we had peaceful societies earlier, but things change and our societies change. Actually, that is the problem. So to identify the people who have been our very own and now they have turned enemies, to identify them and then to target them, that's very difficult. और हमने ये भी कोशिश जब साथ साथ करनी है कि अपनी सोसाइटी को मिलिटराइज ना करें, और थैंक गॉड पाकिस्तान ने अपने सोसाइटी को मिलिटराइज नहीं किया। सोसाइटी ने भी उस सारा जो एक निहिलिज्म था, वो सारा जो डिस्ट्रक्शन थी, उसको रिजेक्ट किया है।
सोसाइटी ने भी एज सच एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे चंद एरियाज अफेक्ट हुए हैं, ट्राइबल एरियाज, जहाँ चूँकि एक दफ़ा आइडियालोजाइज हम उनको कर लेते हैं तो उनको डी आइडियालोजाइज करते हुए टाइम भी लगता है, और वो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो होता है वो जो चेंज हो रहा होता है, हमें हमारा अपना सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है, उसको रियलाइज करने में उनके लिए प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे और नॉर्मल पीपल हैविंग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी अमंग देमसेल्व्स। शहीद की जो मौत है बेसिकली वो एक ऐसी मौत है, ऐसा गम है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। अदरवाइज लाइफ सारोज को या गम को सेलिब्रेट नहीं करती। ये इतना इम्पोर्टेंट वाइटल इसलिए है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में उसकी जो ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस होती है वो इस ब्लड पे सर्वाइव कर रही होती है। सैक्रिफाइसेस जो हैं यही रोल प्ले कर रही होती हैं आपके उस डिफेंस में, आपके उस एग्जिस्टेंस में, सर्वाइवल में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसा मुल्क है और हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह के हम नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी पॉलिटी को डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, अपने बिहेवियर, तो हम अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं एज ए कंट्री। तो आई थिंक कि अभी फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड और सो, हमें इस सारे स्ट्रगल से गुजरना है। तो ये हमारे उस राह के वो मशल शमे हैं जिनसे हम रोशनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सिराज खान रईसानी और सैकड़ों बलोच रहनुमाओं की शहादत इस बात का सबूत है कि दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहेगा। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के दिफा की सीसा पिलाई दीवार हैं, जो कभी नहीं गिराई जा सकेगी।